جامع پنچ کی دیوار کے ساتھ رہائش پذیر خاتون ممتاز ایوب اور یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان 1 سال سے چلنے والا تنازعہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ متاثرہ خاتون ممتاز ایوب نے کہا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ راولکوٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے میرے گھر کے تینوں اطراف دیوار بندی کر رکھی ہے۔ راستہ چوتھی طرف سے جس شخص کی زمین ہے وہ پیسے لے کر بھی راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میری معزز عدالت سے اپیل ہے کہ وہ موقع ملاحظہ کر کے مجھے راستہ فراہم کرے۔ متاثرہ خاتون نے مزید کہا کہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بھی لکھ کر دیا ہے کہ خاتون کو راستہ دیا جائے، چونکہ صدر ریاست یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ باوجود اس کے پونچھ یونیورسٹی کے ذمہ داران اور مقامی انتظامیہ بذریعہ پولیس میرے گھر کا راستہ بند کر رہی ہے۔ میں مریضہ ہوں، میری کمر کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں، میں پیدل چند قدم بھی نہیں چل سکتی۔ یونیورسٹی کے ذمہ داران اور مقامی انتظامیہ آئے روز پولیس کے ذریعے مجھے ہراساں کرتے ہیں اور مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ گزشتہ ضلعی انتظامیہ اور یونیورسٹی کے آفیسر کی موجودگی میں پولیس نے مجھے دھکے دیے اور برا بھلا کہا، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میری عدلیہ، حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ موقع ملاحظہ کرتے ہوئے مجھے راستہ فراہم کریں اور مجھے انصاف دلائیں۔ اس سلسلے میں متاثرہ خاتون، انتظامیہ اور پولیس کے درمیان جب تنازع نے طول پکڑ لیا تب مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمراہ ممبر ایکشن کمیٹی احتشام مجید موقع پر پہنچ گئے، جس کے بعد انتظامیہ بغیر کوئی موقف دیے واپس چلی گئی۔ آج صبح ہماری سیشن کورٹ میں تاریخ تھی، 13 تاریخ تھی، تو تاریخ جج صاحب نے 17 رکھی ہے کہ ان کے ایک آدمی نے سگنیچر نہیں کیے ہوئے، یونیورسٹی والوں نے تعمیل پہ سگنیچر نہیں کیے ہوئے، تو 17 تاریخ ہے، تو 17 تاریخ تھی، تو اس کے بعد یہ بائی فورس ہیں، یونیورسٹی والے بائی فورس ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بھی لے کے تو یہاں پہ پہنچ کے آ کے میرے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر ادھر گھر کے اندر کوئی گاڑی ہے، تو میں نے کہا کہ گاڑی ہے، کہتے ہیں وہ باہر نکالیں تو ہم دیوار لگائیں، تو میں نے کہا کہ آپ وزٹ تو کریں، پہلے بھی آئے تھے، آپ نے کہا تھا کمشنر صاحب کو کہ پہلے بھی کہا تھا کہ راستہ آپ کو دیں گے، تو آج مجھے راستہ دے کے تو جو مرضی ہے تو آپ کرتے رہے، میں نہیں رکواتی ہوں آپ کی دیوار۔ انہوں نے لیڈی پولیس کو کہا کہ ان کو پکڑیں، انہوں نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا بہت زیادہ ہے، اور اے سی صاحب نے بھی دھکے دیے ہیں اور شیرا صاحب نے بھی دھکے دیے ہیں مجھے، جس سے میرا آپریشن مجھے نہیں لگتا ہے کہ صحیح ہوگا۔ تو میں اب جو ہے تو بیڈ پہ ہوں، میرے موروں کے 2 آپریشن ہوئے ہیں میں، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے جب مجھے دھکے دیے تو اس کے بعد مجھے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ زبردستی لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ جب ان لوگوں نے زمینیں اوارڈ کی تو ہماری کوئی زمین نہیں آئی ہے، تو ان لوگوں نے اس ٹائم یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے 7 گیٹ ہیں، آپ کو گیٹ دیں گے، تو گیٹ دینے کے بہانے انہوں نے یہاں کام شروع کیا۔ کام شروع کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بائی فورس یہاں پہ جو 7 گیٹ مانے ہوئے تھے تو ایک ایک کر کے گیٹ لگوانا شروع کر دیا۔ گیٹ کیا لگوانا شروع کر دیا کہ بند کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میری جگہ رہ رہی تھی، یہ جگہ چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہ آپ کو متبادل راستہ دے کے تو یہ بند کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بائی فورس لا کے مجھے دھمکیوں، مجھے مار پیٹ، یہ وہ کر کے تو یہاں پہ لگا رہے تھے۔ اور اے سی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے کسی نے ادھر سے کہا ان کو کہ یہ مریضہ ہے اور اس کی جان چلی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جان چلی گئی تو کیا ہوگا، جانے دے، مرتی ہے تو مرنے دے اس کو۔ اب میں نے ان کو کہا کہ میرا بچہ جو ہے تو میں نے عوام کے تحفظ کے لیے آپ لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ اسی کی ماں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کدھر ہے آپ کا بچہ، اس کی نوکری چلی جائے گی، آپ اگر نہیں لگانے دیتی ہیں تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ تو ایسی نوکری مجھے کس لیے چاہیے؟ جو کہ عوام کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی نوکری مجھے نہیں چاہیے۔ اس جگہ کا کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں ہوا ہوا، ہماری جگہ آئی نہیں ہوئی ہے، کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں ہوا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے ان کو کہا تھا، شروع میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یا مجھے اس جگہ کا معاوضہ دیں یا راستہ، تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گیٹ دیں گے، 7 گیٹ ہیں یہاں پہ، ایک گیٹ جس میں آپ کا بھی ہے۔ تو اب آ کے تو مجھے پریشان کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، اور آج جو میری حالت ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محمد خورشید بیگ، JK نیوز، راولاکوٹ۔